بابا جلال حدیث السلام السلام علیکم یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا جد الحسن والحسین گنج بخش فیض عالم منہری نور خدا ناکسانہ پیر کامل کاملہ رہنما خدایا بحق منی فاطمہ کے برکول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت مرد کنی ورقبول منو دستگا معنی آدے رسول خدا کے فضل سے ہم پہ سایہ غوث اعظم کا ہمیں دونوں جہاں میں ہے سہارا غوث اعظم کا حضرات زیوکان میرے محبوب علیہ السلام کے غلاموں شمع رسالت کے پروانوں رب کائنات کا لاکھوں کروڑوں بار احسان ہے کہ اس نے اپنے ہی گھر میں اپنے ہی محبوب کا ذکر عطا فرمایا ہے۔ آج 12واں جمعہ ہے سورۃ الضحیٰ پر۔ آیت وہی ہے جو پیچھے پڑھی تھی، اس کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ اور باتیں پیش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت سورۃ الضحیٰ میں ارشاد فرماتا ہے الم یجدک یتیما فآویٰ، اے محبوب آپ کو یتیم پایا، فآویٰ تو ہم نے اپنی جناب سے ایک جگہ عطا فرمائی۔ اب یتیم اسے کہتے ہیں جس کا باپ نہیں ہے۔ اب حضور علیہ السلام کا والد نہیں ہے تو سب سے پہلے فآویٰ جگہ عطا فرمائی حضرت عبد المطلب نے پالا۔ جو جگہ عطا کی، جو انتخاب فرمایا رب نے، وہ حضرت عبد المطلب تھا۔ اب ماں بھی پال رہی ہے حضرت آمنہ، اور دادا جان بھی پال رہے ہیں۔ دادا باپ جیسا پیار دے رہا ہے اور ماں جیسا پیار دے رہی ہے۔ جب 8 سال کی عمر ہوئی تو دادا جان عبد المطلب دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب خالق کائنات نے اس آیت کے مصداق کو پورا کرنا تھا کہ محبوب آپ کو یتیم پایا اور جگہ عطا کی۔ اب دادا جان دنیا سے چلے گئے ہیں تو پھر انتخاب رب نے علی کے باپ ابو طالب کا فرمایا۔ آپ نے 40 سال 42 سال مصطفیٰ کو اپنی سینے سے لگا کر پالا۔ اچھا، یہ آیت ایک معنی یہ ہو گیا، کیونکہ پچھلا جمعہ میں شان ابو طالب کا پڑھا چکا اور مجھے پیر احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سیدھا مجدہور، جب میں ان سے سدرہ شریف والے جب میں ان سے اس دفعہ ملاقات کے لیے گیا تو میں نے ان سے کہا، مجھے کہنے لگے بیٹا کس لیے آئے ہو؟ تو میں نے کہا حضور آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں، پیر احمد شاہ صاحب زیارت کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ تو مجھے مسکرا کر فرمانے لگے کیا چاہتے ہیں؟ تو میں نے کہا میں آپ کے دادا جان ابو طالب کا ذکر کرتا ہوں۔ تو ہاتھ اٹھا کر فرمانے لگے میرے بیٹے ابو طالب بھی آپ سے راضی ہو جائے، ابو طالب کا بیٹا علی بھی آپ سے راضی ہو جائے۔ اور پھر مجھے مسکرا کر فرمانے لگے ابو طالب کی شان پڑھتے رہنا، کھاؤ گے بھی چنگا تو پاؤ گے بھی چنگا۔ تو الحمدللہ میں نے اس بات کو پورا کرتے ہوئے شان ابو طالب میں چند جملے کہہ سکا۔ آج وہی آئے، ایک لفظ بدلوں گا پوری دنیا بدل جائے گی۔ فرمایا الم یجدک یتیمن، ایک معنی یہ کہ جس کا باپ نہ ہو اسے یتیم کہتے ہیں، اور ایک معنی یہ ہے کہ معبود آپ کو پوری کائنات میں یتیمن یکتا بنایا۔ اے معبود آپ کو پوری کائنات میں یکتا بنایا، آپ جیسا پہلا بنایا دوسرا نہیں بنایا، آپ کی مثل آپ کو بنایا، آپ کی مثل دنیا میں
یکتا اکیلے ہیں، حسن میں بھی اکیلے، کردار میں بھی اکیلے، معراج میں بھی اکیلے، ملاقات میں بھی اکیلے، اکیلے بنائے۔ اب پوری کائنات میں اللہ نے ایک ایسی چیز بنائی ہے جس میں یکتا ہونا ہے حضور کو، اور پوری کائنات میں ایک ہی چیز ہے جس کے آگے بندہ ڈھیر ہو جاتا ہے، وہ ہے حسن۔ اگر کوئی خوبصورت انسان اللہ بنائے تو بندہ اس کی عادات سے، اس کے خد و خال سے، اس کے چہرے کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر اس کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اب پوری کائنات میں اللہ نے حسن اتارا، اب حسن میں مصطفیٰ کو یکتا بنایا۔ اچھا کیسے بنایا؟ اب پوری کائنات میں جو صحابہ حضور کے وہ 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ ہوئے ہیں میرے آقا کے صلی اللہ علیہ وسلم، شاگرد میرے آقا کے مدینہ یونیورسٹی کے شاگرد 1.25 لاکھ ہوئے ہیں۔ 1.25 لاکھ کے بارے میں ایسا فرمان کسی اور کے بارے میں نہیں آیا جو مصطفیٰ نے حسن علی کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے۔ جی اب میں حسن بیان کر رہے ہیں، حسن علی، اس پر کو 5-7 جملے لگاؤں تو تسکین ہو، لیکن ایک اگر جملہ پڑھ کر میں آگے جانا چاہتا ہوں۔ حسن علی بیان کرتے ہوئے ایک جملہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، وہ جملہ میں نے عائشہ صدیقہ سے سنا اور صدیق اکبر نے بیان فرمایا۔ اب صدیق اکبر کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ان کی بیٹی عائشہ صدیقہ سچے امتی کی سچی بیٹی۔ عائشہ صدیقہ کی شان یہ ہے کہ جس کے حجرے میں میرے آقا کا مزار بنا ہوا ہے، جہاں عائشہ صدیقہ کا گھر ہے وہاں میرے آقا کا مزار ہے، جس کی زیارت کرنے کے لیے صبح بھی 70,000 فرشتے اترتے ہیں اور شام کو بھی 70,000 فرشتے اترتے ہیں۔ وہ عائشہ صدیقہ کہتی ہیں کہ میں اپنے گھر میں تھی، میرے بابا جان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کا وقت ہے، اٹھے وضو کیا تو میں دیکھنے لگی کہ وضو کیا ہے تو تہجد کی نماز پڑھیں گے، لیکن عجیب منظر تھا، میرے آقا نے، میرے باپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد دروازے سے باہر نکل گئے۔ اب دروازے سے باہر جا رہے ہیں، دروازے سے باہر جا رہے ہیں تو میں بھی پیچھے ہو لی۔ میں نے کہا دیکھتے ہیں آج بابا جان کس لیے باہر کو گئے ہیں، تہجد کے وقت باہر کو گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں چند قدم فاصلے پر حضرت ابو بکر صدیق میرے والد رک گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہاں رک کر ایک دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں، ایک دروازے کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ میں نے اپنے دل میں سوچا یہ دروازہ تو علی کا ہے، پچھو بولے نہیں کہ اتنی ٹھنڈ نہیں، اسی لیے شروع کیا ہے علی، اسی لیے شروع کیا ہے۔ ابو بکر صدیق دروازہ علی کے باہر کھڑے ہیں اور علی کے دروازے کی طرف صدیق کی آنکھ دیکھ رہی ہے۔ جیسے ہی علی نے دروازہ کھولا، علی باہر آئے، صدیق کی آنکھ ہے، علی کا حسن ہے، صدیق کی آنکھ ہے، علی کا حسن ہے۔ اب علی کو صدیق اکبر آنکھ باندھ کے دیکھنے لگے۔ آنکھ بھر کے دیکھنا تو آپ نے سنا ہے، آنکھ باندھ کے دیکھنے لگے۔ اچھا جیسے ہی وہ دیکھ رہے تھے تو عائشہ صدیقہ نے اپنے بابا جان سے کہا
اے بابا آپ کو تو اس وقت مصلی پہ ہونا چاہیے یا آپ کو رسول اللہ کے دروازے پر ہونا چاہیے؟ آپ علی کے دروازے پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ علی کے دروازے پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو مسکرا کر باپ نے بیٹی سے کہا اے میری بیٹی یاد رکھنا میرے نبی نے فرمایا ہے النظر الی وجہ علی علی کی عبادت علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ اب سارے صحابہ جس کا چہرہ دیکھ کر عبادت کریں اسے علی کہتے ہیں، جس کا حسن دیکھ کر سارے صحابہ عبادت کریں اسے علی کا چہرہ کہتے ہیں۔ تو میں نے کہا یا اللہ تو نے تو اپنے محبوب کو یکتا بنایا ہے حسن میں، تو یہ بھی بتا کہ حسن میں یکتا کیسے بنایا؟ فرمایا سن، 1.25 لاکھ صحابہ جس کا چہرہ دیکھ کر عبادت کرے اسے علی کہتے ہیں۔ اب علی سے پوچھ کہ تو کس کا چہرہ دیکھ کر عبادت کرتا ہے؟ تو میں نے کہا یا علی آپ ہی مجھے بتا دیجئے کہ آپ کس کو دیکھ کر عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا میں محمد کے چہرے کو دیکھ کر اپنی عبادت کرتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے حسن میں یکتا میرے نبی کو رب نے بنایا ہے۔ اچھا ایک بات تو یہ ہو گئی، میں نے کہا صحابہ میں تو یکتا، نبیوں میں بھی بتا، نبیوں میں بھی یکتا بنایا؟ فرمایا ہاں میں نے یکتا بنایا، معراج کی رات ہے، رحمت کی برسات ہے، واللہ کیا بات ہے۔ میرے آقا معراج میں اوپر تشریف لے گئے، جب آسمانوں پہ تشریف لے گئے تو سارے نبی میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کے لیے پہلے سے وہاں موجود تھے۔ یہ کہتا ہے مردہ مر کے مٹی خاک ہو جاتا ہے، وہ سارے انبیاء زندہ اوپر تھے۔ ہاں وہ سارے انبیاء زندہ اوپر تھے۔ جب سارے کھڑے ہیں، سارے کھڑے ہیں، تو میں نے کہا یا اللہ حسن میں تو نے اپنے محبوب کو یکتا بنایا؟ فرمایا ہاں میں نے یکتا بنایا۔ میں نے کہا یا اللہ یہ سارے انبیاء کھڑے ہیں، فرمایا دیکھ سارے انبیاء کو دیکھ۔ تو پھر مجھے کتابوں میں ایک ایسا نبی بھی نظر آیا جس کو رب نے اپنی کائنات کا آدھا حسن عطا فرمایا۔ میں نے ایسا حسن والا نبی بھی دیکھا جس کو دیکھ کر عزیز مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ میں نے ایسا حسن بھی دیکھا جس کو بنانے کے بعد سارے فرشتے اس حسن کے عاشق ہو گئے۔ وہ سارے نبی کھڑے ہیں، آدم صفی اللہ بھی کھڑے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ بھی کھڑے ہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی کھڑے ہیں، ذبیح اللہ بھی کھڑے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ یہ سارے کھڑے ہیں۔ فرمایا تو نے انہی کو دیکھا، عیسیٰ کو دیکھا، روح اللہ دیکھا، تو نے ذبیح اللہ دیکھا، تو نے صفی اللہ دیکھا، تو نے خلیل اللہ دیکھا، ادھر بھی دیکھ، ادھر میں نے حبیب اللہ کو کھڑا کیا ہوا ہے۔ پہلی صف پہ یہ سارے نبی کھڑے ہیں، سارے نبی کھڑے ہیں۔ اب امامت کروانے کا وقت آ گیا، امامت کروانے کا۔ تو جبریل امین علیہ السلام رب کی بارگاہ میں گئے، کہا یا اللہ ساری پہلی صف میں بڑے بڑے نبی کھڑے ہیں، بڑے بڑے نبی کھڑے ہیں، بڑے بڑے آدم کھڑے ہیں، ابراہیم کھڑے ہیں، اسماعیل کھڑے ہیں، اتنے بڑے بڑے نبی کھڑے ہیں، تو امامت کے لیے کسے آگے کہوں؟ امامت کے لیے میں کسے کہوں کہ آگے آئے؟ فرمایا مجھے تو ایک بات تو بتا جبریل، تو رات لینے کے لیے نبی آتے تھے، میں نہیں بات کر رہا، تو رات لینے کی کتاب، تو رات لینے کے لیے موسیٰ آتے تھے، انجیل لینے کے لیے نبی آتے تھے، زبور لینے کے لیے نبی آتے تھے، یہ بتا قرآن لینے کے لیے بھی کوئی آتا تھا؟ قرآن لینے کے لیے بھی کوئی آتا تھا؟ تو جبریل نے کہا نہیں میں جاتا تھا، قرآن لینے کے لیے نہیں آتے تھے، قرآن میں
ساتھ لے جاتا ہوں، تیرا نبی گھر میں ہو تو گھر میں قرآن لے جاتا ہوں، تیرا نبی باہر ہو تو میں باہر لے جاتا ہوں، تیرا نبی مسجد میں ہو تو میں مسجد میں لے جاتا ہوں، اور تیرا نبی زمین پر ہو قرآن زمین پر لے آتا ہوں، تیرا نبی عرش پر چلا جائے تو میں قرآن عرش پر لے آتا ہوں۔ فرمایا ہونے بھی سمجھ نہیں آئی، یا اللہ تو بتا میں امامت کے لیے کسے آگے کروں؟ فرمایا جا جبریل، جب امامت کے لیے تو کھڑا کرنا چاہے نا تو میرے محبوب کا ہاتھ پکڑ، میرے محبوب کا ہاتھ پکڑ کر آگے کر دینا۔ اچھا میرے محبوب کے پاس گئے، جبریل امین علیہ السلام نے محبوب کا ہاتھ پکڑا اور مصلی پر کھڑا کر دیا۔ 1.25 لاکھ نہیں، اونچی سبحان اللہ، تھوڑے بندے تھے نہیں، 1.25 لاکھ پیچھے کھڑے ہیں، اور کائنات کا یکتا محمد، کائنات کا یکتا نبی، آمنہ کا لال آگے کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ رہا ہے۔ اچھا اب حسن میں یکتا، نبیوں میں حسن میں یکتا، سارے نبی کھڑے، سارے نبی کھڑے، تو میں نے کہا یا اللہ مجھے کیسے پتا چلے کہ نبیوں میں تیرا نبی یکتا ہے حسن میں؟ فرمایا دیکھی ذرا، میں نے دیکھا، حدیث میں نے دیکھا جماعت کے بعد جیسے آپ ملتے ہیں نا، جیسے آپ ملتے ہیں تو جماعت کے بعد، امامت کے بعد نبی ملنے کے لیے، نبی ملنے کے لیے مصطفیٰ کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ حسن میں یکتا، فرمایا دیکھی صحیح، ہون تو ویکھی صحیح۔ میں نے کہا یا اللہ کیسے؟ آدم ملے ہیں، یار دلی سبحان سا، آدم علیہ السلام کو مسجد والے ہیں، ابو البشر ہیں، ابو البشر ہیں، نبی علیہ السلام کے والد ہیں، پوری کائنات کے والد ہیں، انسانوں کے۔ آدم علیہ السلام ملنے کے لیے آگے بڑھے، پھر میں نے دیکھا کہ عیسیٰ کھڑے، پھر میں نے دیکھا ابراہیم کھڑے، پھر میں نے دیکھا کہ ذبیح اللہ کھڑے، پھر میں نے کہا یا اللہ حسن میں تیرے اس مجمع کے اندر سب سے حسن والا تو نے یوسف بنایا ہے۔ فرمایا وہ دیکھ وہ بھی لائن میں لگے ہوئے ہیں، حسن میں یکتا۔ اب یہ تو جسمانی حسن ہے، اخلاق میں بھی تو حسن ہوتے ہیں۔ ایک شخص نبی علیہ السلام کے پاس آیا، اما عائشہ صدیقہ کے پاس آیا، کہا کہ میں حضور کے اخلاق جاننا چاہتا ہوں، اخلاق آداب جاننا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہانا قلوب القرآن، تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ جو قرآن پڑھے گا میرے نبی کا اخلاق کو پڑھے گا۔ دراصل ہم اس قرآن سے دور ہو گئے ہیں، ورنہ کائنات میں جس سے محبت کرنے کے لیے رب نے بنایا ہے نا وہ کوئی دنیا کا بندہ نہیں، وہ میرے آقا امام الانبیاء ہے، جس سے ہر غلام کو محبت کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایسا حسین رب نے بنایا ہی نہیں ہے جیسا میرے آقا کو رب نے بنایا ہے۔ اب اخلاق میں بھی ایک یکتا ہونا۔ میں نے کہا یا اللہ اخلاق میں تیرا محبوب یکتا کیسے ہے؟ اب سنیے گا، میں آخری بات کرنے لگا ہوں، اس بات میں نچوڑ پیش کرنے لگا۔ مکے کی گلی ہے، مکے کی گلی ہے، میرے آقا اپنے گھر سے باہر نکلے، میں بہت بڑی بات کرنے لگا، میرے آقا اپنے گھر سے باہر تشریف لائے، تو چلتے چلتے ایک گڑیا کی طرف میرے آقا کی نظر پڑی، عمر 80 برس 90 برس، اس نے اپنی کپڑوں کی گٹھلی زمین پر رکھی اور بے ساکی ڈنڈا عصا پر بیٹھ اپنا وزن ڈالا ہوا، اور وہ گٹھلی اٹھانا چاہتی ہے، نیچے جھکی تو ڈنڈا پھسل گیا، پھر اٹھانا جائے، اٹھ گئی تو سامان نہ اٹھایا جائے،
میرے آقا دور کہیں اپنے گھر کے آگے دیکھ رہے ہیں یہ سارا منظر. اب میرے آقا سے رہا نہ گیا, اخلاق میرے آقا سے رہا نہ گیا, آگے تشریف لے گئے. اب ذرا سننا, جس کی ماں 6 برس کی عمر میں دنیا سے چلے گئی ہو, حاجی صاحب جس کی ماں 6 برس کی عمر میں دنیا سے چلے گئی ہو, اور میرے آقا اپنی ماں کے بارے میں کہیں, یہ میرے آقا اپنی ماں کے بارے میں کہیں, تیری اور میری ماں تو بہت دور کی بات ہے. میرے آقا اپنی ماں کو کہیں اگر دنیا سے چلے گئی تو کہتے ہیں اگر میں نفل نماز پڑھ رہا ہوں اور میری ماں حجرے کے اندر سے آواز دے تو میں نفل نماز چھوڑ کر پہلے اپنی ماں کی بات سنوں گا. ایسا احترام. اور یہ بھی بات یاد رکھنا, جس چادر کو میرے آقا کندھے پہ لے, رب فرمائے یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل, اس چادر کو چشم فلک نے دیکھا کہ میرے آقا نے صحابہ کے درمیان زمین پر بچھا دیا, تو صحابہ بڑے تعجب کے ساتھ میرے آقا کو دیکھنے لگے کہ حضور آپ نے ایسا کیوں کیا. مسکرا کر فرمانے لگے دیکھتے نہیں, اور دلی سبحان اللہ سارے نوجوان تھے. فرمایا دیکھتے نہیں, میری ماں دائی حلیمہ آ رہی ہے, یا رسول اللہ اس کو اپنے ساتھ بٹھا لینا. فرمایا نہیں, اس کو اپنی چادر کے اوپر بٹھاؤں گا. یہ ماں کا احترام. تو وہ بوڑھی عورت کے قریب, میں شارٹ کرتا ہوں, بوڑھی عورت کے قریب گئے نا تو وہ اٹھا نہیں پا رہی. جس کی ماں 6 برس کی عمر میں چلے گئی ہو, 6 برس کی, وہ قریب جا کر میرے آقا فرماتے, سننا ذرا نوجوانوں سننا, اس بوڑھی عورت کے قریب جا کر کہتے ہیں اماں جان, اماں جان, تو میرے آقا کی تو زبان ویسے ہی شہد ہے اور دل جدائی بھی ہے, پیار بھی ہے. تو کہا اماں جان کیا بات ہے. انہوں نے کہا کہ بیٹا یہ سامان مجھ سے اٹھایا نہیں جاتا. تو عرض کرنے لگے کہ اگر اماں جان آپ اجازت دیں تو میں کندھوں پہ نہ اٹھا لوں, میں نہ کندھوں پہ اٹھا لوں. اب مکے کے دشمن بھی دیکھ رہے ہیں, مکے سے پیار کرنے والے اپنے بیگانے سب دیکھ رہے ہیں, ابو جہل بھی دیکھ رہا ہے, سارے دیکھ رہے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا یار روکی کی کیا لگے. تو میرے آقا نے وہ گٹھڑی اٹھا لی, اب وہ رکھی نا جب کندھے کے اوپر, تو چلتے چلتے اماں آگے ہے, میرے آقا پیچھے. کیا خوبصورت منظر ہے, میرے آقا آگے ہیں اور میرے آقا پیچھے ہیں, اماں آگے ہے. آگے کے چلتے ہوئے نا قریب گئے نا, جب وہ مسافر آپ نے مسافر تک پہنچی, وقت پر پہنچی جہاں پہنچنا تھا. اب جملہ سننا, جیسے ہی سامان رکھا نا اس نے کہا میرے بیٹے آمنہ کے لال کو کہا, انہوں نے اماں جان کو کہا تھا, تو پلٹ کر اس اماں نے کہا میرے بیٹے میں نے یہی رکنا ہے, آپ یہی رک جائیے. وہ گٹھڑی اتاری زمین پر رکھ دی. اب ذرا سننا, اس کو ماں کہا تھا تو اس نے نصیحت کی. اب تو ہم بزرگوں کے پاس بیٹھے ہی نہیں, پوتا دادے کو بہتا ہی نہیں, نواسا نانے کو بہتا ہی نہیں, انہیں پڑھائیاں دیا کرنا شروع کر دینی ہیں, انہیں نصیحتاں کرنی ہیں. نہیں سنے, میرے آقا کل کائنات کا مالک. وہاں پر اماں جان نے کہا میرے بیٹے میں تجھے ایک نصیحت نہ کروں. کہا جی اماں جان آپ کریں. اس نے کہا مکے میں نا ایک شخص ہے, وہ جادوگر ہے, جو اس کو دیکھتا ہے نا اسی کا ہو جاتا ہے, جو اس کو دیکھتا ہے نا اسی کا ہو جاتا ہے. تو نا وہ 1 منٹ یار, میں زیادہ ٹائم نہیں لیتا, تو اودے کول نہ جانے, ورنہ انہیں تینوں بھی اپنے والے کر لینا ہے. تو میرے آقا سنتے رہے, غصہ نہیں. اور ایک ہوئے جنہوں جادوگر منہ تے کہہ دیتا جانے, غصہ نہیں, پریشان نہیں ہوئے.
مسکرا کر کہنے لگے اما جان آپ کو اس کا نام پتا ہے؟ آپ کو اس کا نام پتا ہے؟ وہ مسکرا کر کہنے لگی سنیا ہے اودا نام محمد ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں میرے آقا کہنے لگے اما جان میں آپ کو بتاؤں نا کہ وہ کون ہے؟ انہوں نے کہا آپ بتائیں، تو عرض کرنے لگے وہ محمد میں نہیں ہوں۔ اچھا آخری بات ختم کر دی۔ اس اما جان نے جب سنا نا کہ یہ محمد ہے تو اخلاق میں یکتا پایا نہ جب، تو کہا اگر جادوگر ایسے ہوتے ہیں اور اگر وہ جادوگر ایسا ہے تو پھر مجھے بھی کلمہ پڑھا دینا۔ جب میرے آقا نے اس کو کلمہ پڑھایا اور اپنے دار اسلام میں داخل کر دیا اور اسے جنتی کر دیا۔ یار ایک بات آخری بتاؤ، جس نبی کا اخلاق ایسا ہے وہ اخلاق کیوں ہے ہمارے لیے نا، تو ہمیں کیوں والد کے سامنے غصہ آ جاتا ہے؟ ہمیں کیوں ماں کے سامنے غصہ آ جاتا ہے؟ ہمیں کیوں ایک کمزور آدمی کی مدد کرتے ہوئے غصہ آ جاتا ہے؟ ہمیں کیوں سے ہی گالیاں برداشت ہوتی؟ ہمیں کیوں نہیں برا بھلا برداشت ہوتا؟ میرے آقا کو تو پتھر لگے خون سے جوتے بھر گئے، تو اگر دین کے لیے تجھے کچھ کرنا پڑ جائے تو تو پریشان ہو جاتا ہے؟ یارو نہیں، یہ دین اپنانے کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے۔ خدا آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔